أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد نصلي ونسلم على من اسمه أحمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سارے حضرات اتفاق نماز والا آواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام معزز مکرم سامعین حضرات، سادہ آج دا پروگرام مرکزی اشاعت التوحید و سنہ رداریاں والا شہر پنڈ دے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہیں، اور اس پروگرام دے مہمان خصوصی امیر مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کل پاکستان علامہ ابن علامہ خطیب ابن خطیب مفسر ابن مفسر حضرت مولانا خان کلیم اللہ خان صاحب ملتانی دامت فی العظوم، جو کہ بفضل اللہ تعالی انتہائی مختصر لمحات کے بعد تمہارے سامنے جلوہ افروز ہونے والے ہیں. انہاں دی آمد تو قبل تمہیں مصروف رکھنے واسطے چند گزارشات پیش کرنی ہیں. دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی میں اس وقت کے اندر صحیح حق قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بیان کر سکن دی توفیق عنایت فرمائے، اور اس بعد اللہ تبارک و تعالی فریقین نو عزت عمل کر سکن دی توفیق عنایت فرمائے. معزز سامعین، امت مسلمہ نال تعلق رکھن والا فرد جس وقت مذہب اسلام دا مطالعہ کرتا ہے، اسلام دے متعلق معلومات حاصل کرتا ہے، سب تو پہلے اس نو ایک
معلومات کے اندر دسایا ویندا ہے کہ تیرا مرن تو بعد حساب و کتاب ہونا ہے۔ مذہب اسلام کے اندر مسلمان کو اس آخری وقت دے واسطے تیار کرن واسطے دسایا ویندا ہے کہ تیاری کرنی ہی یا تے مرنا ہے، رب دے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور مسلمان مذہب اسلام نال محبت رکھن والا متجسس ہوتا ہے، پوچھتا ہے استاد کولوں، عالم کولوں، پیر کولوں، سنگیاں ساتھیاں کولوں کہ اس میدان قیامت کے اندر کیا کچھ ہونا ہے۔ دساون والے دساندے ہیں کہ میدان قیامت کے اندر نفسی نفسی ہونی ہے، میدان قیامت کے اندر کوئی کسی کا نہیں ہونا۔ قرآن پڑھ کے مسلمان کو سمجھایا رہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ میدان قیامت کے اندر بھرا کو نسیا وداؤنا ہے، بہن ماں بہن کو نسری ہونی ہے، ماں اپنی اولاد کو نسری ہونی ہے، باپ اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہے ہونا ہے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اتنے ہر کسی کو اپنی اپنی پئی کھلوتی ہونی ہے، اتنے کوئی کسی کا نہیں ہونا۔ دسیا رہتا ہے اتنے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور جویں تو پہلے دن ماں دے پیٹ دے وچوں باہر آیا ہے، ان یار تو میدان قیامت اندر آنا ہے، کلیاں کلیاں آنا ہی، تیرے جسم سے کپڑا نہیں ہونا، تیرے پیر اندر جُتی نہیں ہونی، تیرے سر تے پگڑی نہیں ہونی، اتنے سایہ نہیں ہونا، پانی نہیں ہونا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہونا۔ مسلمان اس وقت یہ ساری گلاں سنتا ہے، ڈرتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، ہائے ایسا دن بھی میرے اتنے آنا ہے، میں اس دن کی کرے سا، کیویں اتنے میں پاس ہو سا۔ جس وقت یہ ساری گلاں سنتا ہے، اگوں مرکزی اشاعت توحید و سنت کا کوئی عالم ٹکر گیا، علامہ احمد سعید سیال ٹکر گیا، میری جماعت امیر علامہ کلیم اللہ خان ٹکر گیا، اس کا کیا پریشان نہ ہو، تو ڈر نہیں، میں تینوں ایسا طریقہ دسا دینا جو تو آمیں میدان قیامت کے اندر یہ ساری گلاں ہو سک پئیاں، نفسی نفسی ہو سی پئی، تیرے جسم سے کپڑا کوئی نہ ہو سی، جنہوں حال پوچھنے والا تیرا کوئی نہ ہو سی، کلیا تو آ رہے ہو سے آج ایسا تینوں ایسا طریقہ دسا دے دے ہاں، اس طریقے تے عمل کرنا تیرا کم ہے۔ جس ویلے تو آسے میدان قیامت کے اندر، میدان قیامت اندر تو کلا نہ ہو سے، رب نے منظر بیان فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور اگر دسے ہوئے طریقے تے تو عمل کر کے آ گیا تو قبر وچوں نکلدا پہ ہو سے، فرشتہ تو تیرا انتظار کر رہا ہو سی، کلا فرشتہ نہ کھلوتا ہو سی، نال جماعت لے کے آیا کھلوتا ہو سی، کس واسطے آیا کھلوتا ہو سی، رب نے آکھنا ہے جاؤ جا وہ فلاں علاقے دا بندہ آ رہی ہے، اس مرکزی آلے تے جلسہ سنیا، انہاں دے دسے اصول تے عمل چا کیتا، آپ بھائی وہ آتا میں قبر وچوں نکل رہی، اس کو اتنے زمین تے نہیں ٹرن دے بنا، اس کو اپنے موٹھے تے جا کے جنت دے دروازے تے پڑا گیا۔ نعرہ تکبیر۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اگر تو اس طریقے تے عمل کر کے آیا، اللہ فرماتے ہیں میں تینوں ایڈی عزت عطا کر دے سا جو میدان قیامت اندر تینوں کدے پریشانی کا سامنا نہ کرنا ہو سی، میدان قیامت اندر اور تینوں ٹینشن کا سامنا نہ ہو سی، سینہ چاڑا کر کے آ رہے ہو سے، کیوں جو اگوں استقبال واسطے رب نے فرشتے کھڑے کیتے ہوں گے۔ ہن سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیڑا طریقہ ہے؟ دسا بھی آج پڑھوں جنہ جنہ کا طریقہ پوچھن کا ارادہ ہے تو اونچی آواز نال سبحان اللہ۔ الحمدللہ بڑا خوبصورت مرکز ہے، اتنی پیاری مسجد ہے، اور مسجد ماحول کے اندر ایڈے تساں ٹھنڈیاں بوتلاں بن کے بیٹھو، انہیں ہونا نہیں چاہیے۔ جڑے ثواب دی نیت نال آئے بیٹھے ہو اونچی آواز نال سبحان اللہ۔ آئے سارے ثواب دی نیت نال بیٹھے ہو لیکن خاموش ہو کے بیٹھو، سبحان اللہ الحمدللہ آخنا تہاڈا فائدہ ہے۔ چلو سبحان اللہ الحمدللہ، آپ کو شاید انہوں شرم آتی اسی سبحان اللہ آدھی ہیں، سر ہلیندے رہو، سر ہلیندے شرم نہیں آتی، سر ہلیندے رہو، مجھے پتہ لگے میری گل تہاڈے تک پہنچ رہی، آ رہی میری آواز، یعنی سمجھ آ رہی، سر ہلاؤ، سبحان اللہ نہیں آ رہی، سر نہیں ہلا ہے۔ چلو ماشاءاللہ میاں علی دا علاقہ ہے، اللہ کرم کرے سی تو کچھ علامہ کلیم اللہ خان تھوڑی انشاءاللہ صحیح انداز نال تھوڑے ایمان کو کروا کے تھوڑے ایمان دے پیچ نو ٹائٹ کر کے ویسن اگر تساں اسی انداز نال سنیا تھا۔ اللہ فرماتے میدان قیامت کے اندر اگر خوشی گھنی گیا، میدان قیامت اندر اگر سکھ گھننا گیا
تو میدان قیامت دے اندر ایک کنواں ہونا ہے، ایک حوض ہونا ہے، اس حوض کا نام ہے کوثر رکھے ہے، تے جس لوگ اس کوثر تے بہنا نصیب ہو گیا انہیں سمجھو کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرما دے اگر اس کوثر تے اپنے نہیں آج مرکزی اشاعت توحید و سنہ علیہ دا نظریہ اور مرکزی اشاعت توحید و سنہ علیہ دی منشور اور دستور کو مان کے آج زندگی گزارنا تو شروع کر دے، انشاءاللہ تو حوض کوثر تے ضرور اپر سی۔ کیویں حوض کوثر تے اپنا دا طریقہ رب نے قرآن مقدس بنایا، یہ راستہ ہے، اس دنوں نپ کے اچھے اپنا ہے۔ اگر یہ تیرے نال نہ ہویا تو حوض کوثر تے نہیں پڑھ سکتا۔ اگر اس میدان قیامت کے اندر تیرے نال ہاتھ چھڑا لیا، آج تو ہر مسلمان آکھ جائے میں مسلمان ہاں، قرآن کے خلاف گل آوے میرے کو برداشت نہیں بنتا، نبی کے خلاف گل آوے میرے کو برداشت نہیں بنتا۔ ذرا سوچے بھی یہ کہ حقیقت کے اندر تیرا اس نال تعلق ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اگر صرف نام نہاد تعلق ہویا میدان قیامت کے اندر رب نے فرمایا یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ، ہر شے کھل گئی نیچے، منافقت سامنے آئی کھلوتی ہونی ہے، حقیقت سامنے آئی کھلوتی ہونی ہے۔ میدان قیامت کے اندر دو چیزاں کھلوتی ہونی ہیں، ایک ہونا ہے قرآن، ایک صاحب قرآن ہونا ہے۔ اگر دنیا کے اندر ہم صاحب قرآن دن میں نہیں مل سکتا، میرے محبوب پیغمبر جنت اندر تشریف لے کے چلے گئے، ہوں انہوں کی نشانی رب نے ساڈے کو قرآن بھیج دیتا، جس کا تعلق اس قرآن نال ہویا میدان قیامت اندر عزت بھی پاسی تے حوض کوثر تے بھی پڑ گئے سی۔ یہ میری جماعت کا اعلان ہے، یہ میری جماعت کا منشور ہے، کوئی اور منشور نہیں۔ نہ ساڈا دیوبندیاں نال اختلاف، نہ ساڈا بریلویاں نال اختلاف، نہ ساڈا اہل حدیثاں غیر مقلدہ نال اختلاف، ساڈا ہر اس فرد نال اختلاف ہے جس کا اختلاف قرآن مقدس نال ہے۔ بھاویں دیوبندیت دی شکل دے اندر آوے، بھاویں بریلویت دی شکل دے اندر آوے، جیڑا قرآن کو منن والا ہے بھاویں وہ بریلویاں دا کپتان بھی کیوں نہ ہوئے، اساڈے سر دا تاج ہے۔ اگر قرآن نال تعلق نہیں، بھاویں دیوبندیاں دا اکابر بن کے آوے، اساڈا اس نال کوئی تعلق نہیں۔ تعلق اساڈی جماعت دا اس نال ہے جس دا تعلق اس قرآن نال ہے، جس دا قرآن نال تعلق نہیں اساڈا کچھ نہیں لگتا۔ نعرہ تکبیر، مسئلہ کے حق مرکزی اشاعت توحید و سنہ علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی، حضرت مولانا ثناء اللہ نعمانی، نعرہ تکبیر۔ میدان قیامت کے اندر حوض کوثر سے پکڑن کا طریقہ رب نے قرآن مقدس بنایا۔ ذرا تصور کر، میدان قیامت کے اندر میرے محبوب پیغمبر کھلوتے ہونے، سید الانبیاء فخر الانبیاء محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا مانگ رہے ہونے، اللہ کریم نے اس دعا کو قرآن مقدس اندر پہلے ذکر فرما دیتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا رب اے میرے رب میں محمد کریم اج میدان قیامت کے اندر کھلو کے دعا پیا کریں دیں، ان قومی اس سامنے میری قوم آئی کھلوتی ہے، میری امت آئی کھلوتی ہے، اللہ میں انہاں دے حق دے اندر آج چنگی گل نہیں کرنی، کیوں اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ انہاں میرے قرآن نو روائے دنیا دے اندر، جنہاں میرے قرآن نو روایا ہے وہ میرے کچھ نہیں لگدے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ انہاں دنیا دے اندر قرآن نو کڈ کر دتی، انہاں ہر کسے دیاں منیاں، انہاں دیوبندیاں دیاں منیاں، انہاں بریلویاں دیاں منیاں، انہاں غیر مقلدے دیاں منیاں، انہاں پیراں دیاں منیاں، انہاں استاداں دیاں منیاں، نہیں مننی تے کہ میرے قرآن دی نہیں مننی، اللہ انہاں دا تعلق میرے قرآن نال نہیں بنیا، اللہ انہاں میرے قرآن نو روایا ہے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ انہاں میرے قرآن نو بڑا پریشان کیتا ہے دنیا دے اندر۔ آؤ بندہ آئی تک اس قرآن کو سمجھدا ہے جو دو گدیاں دے اندر بند پیا، تو داغدا جو قرآن ویکھدا نہیں پیا، اس قرآن کو کوئی پتہ نہیں پیا لگدا، میدان قیامت دے اندر اللہ کریم نے اس قرآن مقدس نو زبان عطا کرنی ہے، میدان قیامت دے اندر عرش دے ایک پاوے دے نال قرآن کھلوتا ہونا ہے، دوسرے عرش دے پاوے نال صاحب قرآن محمد جوان
شکل دے اندر لے کے ڈگرا دے کاٹے پواون والے بھی کھلوتے ہونے اے قرآن نو ختماں دوتے قبراں دوتے ختماں دی شکل دے اندر پڑھ کے قرآن نو رواون والے بھی کھلوتے ہونے اے قرآن نو سر تے رکھ کے قسماں چاون والے جھوٹیاں قسماں چاون والے بھی کھلوتے ہونے اے قرآن نو دھیاں دے اندر دھیاں دے جہیزاں دے اندر دے کے خوش ہون والے بھی کھلوتے ہونے اے میدان قیامت دے اندر او بھی کھلوتے ہونے او جنہ قرآن نو تو چاکیتا ہونے تے تلو ڈنگراں نو ٹپان دے پے ہونے او بھی آئے کھلوتے ہونے او جنہ دنیا دے اندر آکھ دتا اس اپنی دھی نو جہیز دیوار جس ویلے رخصتی کرانی ہے تے تلو قرآن دے ٹپان ہے جو ساری دھی چنگی گزر ونجے اللہ کریم فرمانے نے سارے کھلوتے ہونے اٹھو قرآن آیا کھلوتا ہونے قرآن بولن لگ وینے اشارہ کرن لگ وینے آخر اللہ اے آئے کھلوتے نہیں نہ منو پڑھ روائی میں نہ دیا منتا کرے رہ گیا جو میں قسمہ واسطے نہیں آیا میں نہ دیا منتا کرے رہ گیا جو میں دنیا دے جہیز اندر ملن واسطے نہیں آیا میں نہ دیا منتا کرے رہ گیا جو میں قبرہ تے پڑھن واسطے نہیں آیا میں نہ دیا منتا کرے رہ گیا جو میں تعویذاں واسطے نہیں آیا میں تواڈے واسطے ہدایت دا نمونہ بن کے آیا ہاں او مینوں پڑھ کے ویکھو تے اپنی کامیابی دا راستہ اختیار کرو اللہ ہر کہہ دیا منیاں نہیں تے میریاں نہیں منیاں تے جس ویلے میرے پیغمبر نے بولنا ہے انہاں بھی آخنا اللہ جس ویلے قرآن روایا نے اج انہاں دا میرے نال کوئی تعلق نہیں ہے اللہ انہاں میرے قرآن نال زیادتی کیتی ذرا تصور کر اگر میدان قیامت کے اندر تیرے میرے تے ایک کیس لگ گیا تیرے میرے تے جرم لگ گیا کہ اسا قرآن روایا ہے ورنہ صاحب سے تیرا میرا کیا حال ہونا ہے قرآن مقدس ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس نے کتھائیں بھی تیرے نال دھوکہ نہیں کرنا ساری دنیا دیا کتابوں کے اندر تینوں کمی بیشی نظر آ سکتی ہے رب دے قرآن کے اندر کبھی کمی بیشی نہیں آ سکتی رب دا قرآن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ذرا اس نال تعلق بنا کے ویکھ دسے اسا کیوں جا تعلق بنایا اسا اس کو ناظرے نہیں پڑھ سکتے ترجمہ پڑھنا تو بہت دور کی گل ہے ہاں مسلمان سلمان دے اپنے آپ مسلمان ساری دھیاں بہنوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا سارے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور غیر مسلم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں دے کو قرآن کھس کیتا وجے اور اسا انہاں دے منصوبے دے پھل عمل کر رہے ہیں اسا اپنی اولاد کو بڑے تو بڑے سکول کے اندر داخل کرانا ہے مہنگے تو مہنگیاں فیساں دے کے پڑھانا ہے پھر سویرے بال نوے سی پٹھتے پہ اسا فیس دینی ہے بال سکول نہیں پہ ویندا کہ مسجد کے اندر ونجن واسطے پتہ بھی نہیں ہوتا بال ونجنا بھی ہے کہ نہیں پرواہ ہی نہیں سب کو زیادہ ظلم مسلمان قوم جس قرآن نال کر رہی ہے اسا قرآن اتنا خیر اہم کر دیتا اتنا عام سمجھ لیا تو یار خیر ہے قرآن کی گل ہے مولوی کس کا نام ہے اللہ فرمانے نہیں عزت والی کتاب ہے وہ ایک تو قرآن ایڈی عزت والی ایڈی عظمت والی کتاب ہے جو میں کائنات کے امام کو ایک دن پیغام دیتا اللہ فرماتے میرا محبوب اتبع ما اوحی الیک من ربک اے میرا سونا پیغمبر تہاڈا بڑا شان دی عزت بنائی ہے سن تانوں سا بڑا مقام عطا فرمایا ہے میرا سونا پیغمبر تہاڈے نال دا کائنات دے اندر اسا ہور بھیجیا نہیں کوئی نہیں میرا محبوب پیغمبر لیکن ہن میرے قرآن دا نمبر ہے اتبع ما اوحی الیک ایسے قرآن دی کرنی اسے قرآن کے پیچھے پیچھے تو چلنا میرا پیغمبر ایک مقام تے اللہ کریم نے اعلان کر کے فرمایا اتل ما اوحی الیک اے میرا محبوب پیغمبر جدوں پڑھن دا نمبر آوے تلاوت دا نمبر آوے تے ایسے قرآن دی تلاوت کرنی ہے ایک مقام تے اللہ کریم نے اعلان کر کے فرمایا ذکر بالقرآن اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے تو میرے قرآن نال نصیحت کرنی ہے ایک مقام اللہ کریم نے اعلان کر کے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک اے میرا بابو پیغمبر تبلیغ بھی کرنی ہے تو میرے قرآن نال کرنی ہے تقریر بھی کرنی ہے تو میرے قرآن نال کرنی ہے عمل بھی کرنی تو میرے قرآن نال کرنی تلاوت بھی کرنی ہے تو میرے قرآن نال کرنی ہے اتباع بھی کرنی ہے تو میرے قرآن دی کرنی
دنیا او میرا پیغمبر ساری کائنات مل کے آئے میرے پیغمبر دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتی اور رب اپنے پیغمبر نو آکھے میرا سونا پیغمبر کو اتباع کرتا قرآن دی تلاوت کرتا قرآن دی تقریر کرتا قرآن دی نصیحت کرتا قرآن دی ذکر کرتا قرآن دی اللہ فرماتا میں اپنے پیغمبر کو اعلان کر کے آکھا اور تو کس بات دی مولی ہے صدام دیوبندی تے قرآن دی دشمنی کرے صدام بریلوی تے قرآن دی دشمنی کرے صدام غیر مقلد تے قرآن دی دشمنی کرے اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر اگر قرآن دے پیچھے چل سکتا ہے اور دیوبندی اگر تو قرآن دے پیچھے نہ چلیا تو مینوں پیارا نہیں لگنا اور بریلوی اگر تو میرے قرآن دے پیچھے نہیں لگیا مینوں پیارا نہیں لگنا پیارا تعلق سے جب قرآن دے پیچھے پیچھے چلتا رہ گیا قرآن آندا پیا ہوئے تو آکھے ساری کائنات کو چھوڑ دے سا مولوی چھوڑنے بیٹا چھوڑ دے سا استاد چھوڑنے بیٹا چھوڑ دے سا فرقہ چھوڑنا بیٹا چھوڑ دے سا اس قرآن کو میں نہیں چھوڑنا اللہ فرمانے قرآن کو ذرا سینے نال لا کے دیکھ تا صحیح اور ذرا قرآن نال تعلق بنا کے دیکھ تا صحیح اور بندہ ذرا تو قرآن کو آنکھ تا صحیح جو میں تیرے نال تعلق بناتا پیا اور دنیا دے اندر اگر تیرا کسے وڈیرے نال تعلق بن ونے تو آتا یار میرا فلانے ایم پی نال تعلق ہے میرا فلانے ایم این اے نال تعلق ہے اور یار بڑی عزت کرنے والا ہے اور میری کتائی کار نہیں لگن دینا اللہ کریم فرمانے والا میرا قرآن کا ایک عزت والا ہے جو مینوں یہ پیارا لگتا ہے اور جب تیرا تعلق میرے قرآن نال بڑھ گیا وقت سینہ چڑھا کر کے آکھیا کر میں قرآن من لیا ہے اور میرا قال بھی نندا کوئی نہیں کر سکتا نعرہ تکبیر اللہ کریم فرماتی ذرا اس قرآن نال تعلق دا بنا دیکھے تینوں اس کا کہڑیاں دیندا ہے اس قرآن کو مانتا صحیح لیکن صرف نام نال نہیں ماننا یہ نہیں آکھنا یار میں قرآن کو ماننا ظاہر بظاہر کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا کلمہ بھی پڑھے تھا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں بھاوے دیوبندی ہوئے بھاوے بریلوی ہوئے پتہ اس ویلے لگتا ہے کہ قرآن پڑھی وے کہ قرآن پڑھی من تو بعد وہ دل کے اندر کوئی ہلچل مچ نہیں پئی ہوئے اللہ کریم نے نشانیاں بیان فرمائی ایمان والے نے اللہ کریم فرمانے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا ایمان والے دی نشانی یہ ہوندی جس ویلے انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا ہوندی زادتهم ایمانا انہاں دا ایمان بدھن لگ رہندا ہے یہ نہیں آتے یار تے میرے استاداں دے خلاف پہ رہندا ہے یہ نہیں آتے یار میرے فرقے دے خلاف پہ رہندا ہے اللہ کریم فرماندے نے میرا بندہ اگر تو میرے قرآن نو پڑھ کے من کے تے آئو میدان قیامت دے اندر جویں پہلے شروع دے اندر میں تیرے سامنے عرض کی ہے میدان قیامت اندر خوشی گرنی ہے تے اس قرآن نال تعلق بنا کے آسے اور جس ویلے تو میدان قیامت اندر آنا ہے اللہ کریم نے منظر بیان فرمائے میدان قیامت اندر آنا دا اللہ کریم فرمانے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا اللہ کریم فرماتے جس ویلے بندہ قرآن نو منن والا قرآن سینے نال لاون والا بھاوے دیوبندیت دی شکل اندر ہے بھاوے بریلویت دی شکل اندر ہے اور جس نے میرے قرآن سینے نال لا کے رکھیا ہے اور جسے اس میدان قیامت اندر آنا ہے اللہ کریم فرماتے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم میں نور دے آسو پاسو بھیجے سا نورہم یسعی بین ایدیہم اگوں بھی نور سجیوں بھی نور کھبے بھی نور پچھوں بھی نور یسعی بین ایدیہم و بایمانہم نور روشنی پھیلتی جا رہی ہے اگوں کہ اس روشنی سے چلتا جا رہے ہیں تے نعرے بڑے دوڑے ربنا اتمم لنا نورنا اللہ تیری ذات شکر اج ساڈے تے اپنے نور نو مکمل چکی تئی او آکھے دعایا میرے قرآن نو من گیا وے تے میدان قیامت اندر میں تانوں خوشیاں دے سا ربنا اتمم لنا
دے وچوں قرآن منن والے بھی اٹھی ہونے تے قرآن کڈ کرن والے بھی اٹھی ہونے تو جو میری طرف رکھو جے بھی آنا ہے تے مسیح تے جانا ہے یہ سٹیج بنایا نے کہ کوئی اور سٹیج یہ سٹیج ہے جس بھی آنا ہے کہیں آنا ہے تو جو میرے پاس پیچھے ویکھن لگ پے کچھ نویں شے آ گئی دو میں اٹھی بنے اللہ کریم فرما دے جنہیں میرے قرآن کڈ کیتی ہونی انہاں بھی آنا ہے جنہیں میرے قرآن منیا ہونا انہاں بھی آنا ہے جنہیں کڈ کیتی ہونی ہے نا انہیں جو ہی قبر دے وچوں نکلنا ہے اللہ کریم فرما دے میں سب تو پہلے انہاں تے عذاب مسلط کرنا انہاں انیا کرنا ہے آنکھ ختم جس دن آنکھ ختم ہونی ہے جو ہی باہر نکل سے اکھاں ملے سے کیا گیا قبر وچوں نکلے باہر پہلے بھی عذاب جھیلتا رہے کہ باہر آئے اکھاں مال دے مگر کوئی شے نہیں آ رہی فوراً رب نے اس منظر بیان فرمایا کہ دعا مانگ اللہ کے سے تہاڈی ساری بدقسمتی اساں قرآن پڑھ دے کاش قرآن پڑھ لیندے اللہ نے ان حالات کو بیان فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اساں قیامت میں گئے کھلوتے ہیں ایسے مناظر رب نے بیان فرمائے لیکن اساں قرآن کو سمجھے جو نہیں اساں اس کو صرف اتھائی تک محدود کر دیتے جنہیں سیال صاحب فرما رہے ہیں اللہ فرماتے جو ہی نکل سی بات اکھا ختم دعا مانگ اللہ کے سے اللہ نے دعا دا ذکر کیتا دعا مانگ کیا آخر ہونے رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا اللہ رب لما حشرتنی اعما آج میں اندھا کیوں ہو گیا آج میری اکھاں کیوں ختم ہو گئی اللہ قد كنت بصيرا دنیا کے اندر میری بڑیاں پیاریاں اکھاں دنیا کے اندر میں اینک نہیں کدے استعمال نہیں کی تھی دنیا کے اندر 70 سال تک میری آنکھیں کے اندر کدے خرابی نہیں آئی آج میری اکھاں کیوں ختم ہو گئی رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا حالانکہ میں تو بڑیاں سونیاں کھڑ والا ہوں جس میں گل پہ کرے نہ نہیں اگو اللہ کریم نے پہلے جواب قرآن کے اندر ذکر فرما دیتا ہے اللہ کریم فرما دے میرا بندہ آج دیکھ لے اجنو کل خدا نہ خاصہ تینوں بھی وہ جواب پہ ملتا ہوئے جڑا میں قرآن کے اندر پہلے نقل فرما دیتا ہے اللہ کریم نے کو جواب دے کیا ہے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى وہ بندہ تو دنیا کے اندر میرے قرآن کو بھلا دیتا تو دنیا کے اندر میرے قرآن کو کٹ کر کے قال كذلك اتتك آیاتنا اسا تینوں اکھاں دتیاں جو تو اکھاں نال ساڈے قرآن کو پڑھ سے ساڈے قرآن دی آیتاں دی تلاوت کرے سے تے ساڈے قرآن کو پڑھ کے دنیا دی نشانیاں تے غور کرے سے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها او تو دنیا دے اندر ہر کتاب کو پڑھدا رہ گئے اب محمد بھی تو پڑھ کے اکبر یاد کر لئی او تو ساری حدیثاں دی کتاباں بھی پڑھ لیا او تو اپنے آپ کو فضائل اعمال دا بھی مکلف بنا لیا او تو ساری گلاں پڑھدا رہ گئے میں تیری کتاباں دا اختلاف نہیں کریندا بھاویں جتنا مرضی پڑھدا رہے میں تیرے نال اعتراض نہیں کریندا لیکن میں تینوں سمجھاتا پیا جو میدان قیامت دے اندر بھاویں دیوبندی ہویا تے بھاویں بریلوی ہویا جس میری اکھاں تو ختم ہویا کھلوتا آیا اس کی جواب پہ ملنا ہوئے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها اسا تینوں قرآن پڑھن واسطے اکھاں دتیاں لیکن تو قرآن نوں نہیں پڑھیا جس ویلے تو قرآن دے نیڑے نہیں لگیا كذلك اليوم تنسى اج اسا تینوں بھلا دیتا ہے اج تیرا ساڈا کوئی تعلق نہیں بننا ایو گلاں پہ کریندا ہونا ہے تے نالوں کوئی بندہ لگدا پیا ہونا ہے تے نعرے مریندا ودا ہونا ہے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا اللہ تیری ذات دا شکر ہے جو سارے وعدے پورے کر دیتے ہیں وہ انہاں جڑا کیا کھلوتا ہونا ہے او دے کرنا تے آواز آنی اس سیاح کھلنا ہے جو فلانا بندہ بولدا پے جس ویلے وہ سیاح ہے اتھاں سیاح اس آواز مارن لگ وینی اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا قرآن مقدس کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون للذین آمنوا انصرونا اقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اللہ کریم فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون
منن والے ہیں لیکن قرآن کو منیا نہیں حقیقت کے اندر وہ بندے اللہ کریم فرمانے منافقوں نے میدان قیامت کے اندر ان آواز مانیاں انظرونا او یار کھلو میں ذرا کھلوے انظرونا ساڈے دے پاسے تھوڑی نظر چمار کیوں او تو کون ہے اس نے یار میں فلانا بندہ تواڈے علاقے دا تواڈی مسجد نبی آندا ہوندا اج میری اکھاں ختم ہو گئی میں میدان معاشر کے اندر اپنا یار مہربانی کر صرف ساڈے والے پاسے دیکھ جا اساں تیری روشنی تے ٹردے آندے تے اپنا اساں میدان قیامت دے اندر ذرا تھوڑی دیر واسطے ویکھ تے صحیح اساں بڑے پریشان ہیں ساری اکھاں ختم ہو گئی ہیں جس نے انہیں گل کرنی ہے اگو اللہ کریم فرمانے المومنہ نے جواب دے کیا ہے قیل ارجعوا وراءکم او یار مڑ ونجو پیچھے ونجو او تو من کے لیا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا ونجو ون کے دنیا دے دوبارہ نور لے کے آؤ اے نور والی کتاب جو سب کو قرآن دیتی ہے اے روشنی والی کتاب جو سب کو قرآن عطا کی دی ہے اور تو سب قرآن کو کل کی دی ہے آج تیرا عزت نہیں ملنی عزت اس کو ملنی ہے جس نے تعلق میرے قرآن نال دنیا تے بنا کے رکھے ہونا ہے جس نے تیرا میرا تعلق قرآن نال دنیا کے اندر بن گیا اللہ کریم فرماتے ہیں او یار تو پتہ جو سمجھ مرن تو بعد رب میرے تے انعامات دی نوازشیں کرنی ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں او تو قرآن کو پڑھ کے مان کے زندگی گزارن لگ ون میں تیری زندگی دے اندر بھی سکون پیدا کر دے ساں تیرے معاشرے دے اندر بھی امن پیدا کر دے ساں او تینوں ایڈا سکون پیدا کر دے ساں تیرے دل دے اندر جو دنیا تیرے سکون تیری سکرے دی کھلوتی ہو سی جو یار ایڈے سکون دے اندر کیویں آیا کھلوتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں سکون والی کتاب ہی میں قرآن بنائی ہے عزت والی کتاب ہی میں قرآن کو بنایا ہے آج تعلق میرے قرآن نال پیدا کر رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علامہ خان کلیم اللہ خان سے ملتانی مسئلہ کے حق مرکزی اشاعت توحید و سنت علامہ احمد سعید خان سے ملتانی جیوے 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 امیر مرکزی اشاعت توحید و سنت جی لمحے دو ٹھیک ہے امیر مرکزی اشاعت توحید و سنت پاکستان علامہ خان کلیم اللہ خان صاحب ملتانی دامت فیضہم تمہارے سامنے تشریف لا چکے ہیں میرے دل دی پسند خطیب اور ہر دل عزیز خطیب اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے علم و عمل اندر برکات نازل فرمائے میں اور انہاں دے دوالے درمیان زیادہ ہائی نہیں ہونا میں بس اپنی معلومات ختم کر رہا ہوں یہ تعارف دے محتاج نہیں اس علاقے کے اندر اس پنڈ کے اندر دیہات کے اندر شاید پہلی مرتبہ یہ تشریف لے کے آ رہے ہیں تو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو الحمدللہ اس وقت جس وقت بھی سوشل میڈیا کھولو یوٹیوب کھولو فیس بک کھولو کوئی بھی ایسی ایپ کھولو اور کوئی اتنے نظر آوے نہ آوے علامہ کلیم اللہ خان ضرور نظر آنا الحمدللہ اللہ پاک نے انہوں بڑے کمالہ نال نوازے ہے ماشاءاللہ خطابت دے شاہ سوار ہیں اور میرے قائد علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ دے حقیقی جانشین ہیں علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو الحمدللہ پوری دنیا جانتے دشمن بھی جانتے سجن بھی جانتے اور اس وقت جی میں علامہ احمد سعید خان دے ہوتے ہر کہیں نظر ہوندی اج علامہ کلیم اللہ خان دے ہر کسی کی نظر ہے اللہ پاک انہوں نے مزید دین کی ترقی اور دین کے اندر اپنی خدمات پیش کر سکن توفیق عنایت فرمائے میں عرض کر رہا ہوں کہ مرکزی اشاعت توحید و سنت کا منشور قرآن کی تبلیغ ہے اور جیڑا بندہ قرآن کو مان گیا میدان قیامت اندر عزت پا گیا بھائی اج سکون حاصل کرنا چاہتا ہے میں تینوں یہ دعوت نہیں دیتا کہ تو دیوبندی بن یہ دعوت نہیں دیتا کہ بریلوی بن
میں تینوں آخنا چاہنا بے شک بریلوی رہا، بے شک غیر مقلد رہا، بے شک دیوبندی رہا، لیکن مرکزی اشاعت دے پلیٹ فارم تے آ کے ذرا قرآن دی چاشنی کا حاصل کر، ذرا قرآن دی لذت کا لے اور تینوں پتہ لگے قرآن کس چیز کا نام ہے۔ تو بڑے بڑے جلسے سنے ہو سن، بڑے بڑے مولوی سنے ہو سن، میں یہ نہیں آخدا کہ اور کوئی تقریر نہیں کر سکتا، لیکن میں الحمدللہ رب کے سامنے کھڑا ہو کے مسجد کے اندر کھڑا ہو کے رب کے گھر کے اندر یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ پوری دنیا دی جماعتوں کو ویکھ لے، پوری دنیا دے مسائل کو ویکھ لے، اور پوری دنیا پاکستان کے اندر چلن والے علماء اکابرین کو ویکھ لے، اور جتنا قرآن کی مرکزی اشاعت کے سٹیج کو ملنا ہے اتنا قرآن کی اور کسی جماعت بھی نہیں ملنا۔ مرکزی اشاعت و توحید و سنت کا یہ دستور ہے، وہ بھاوے کوئی راضی رہے تے بھاوے ناراض رہے، اصل قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ اور ذرا تصور تک کر وہ مرکزی اشاعت بنائی گئے ہیں، اور مرکزی اشاعت کا بانی کون ہے؟ اور مرکزی اشاعت کا بانی امام انقلاب علامہ احمد سید خان ہیا۔ آخر میں تینوں مختصراً امام انقلاب کا تعارف کرائی بنیا، اور دنیا آخر والی آخری ہے احمد سید قرآن پڑھنا چھوڑ دے۔ احمد سید نے آخیا وہ قرآن پڑھنا ہے بھاوے جیل اندر بیٹھنا کیوں نہ پوے، احمد سید جیل اندر بیٹھنا برداشت کر لیا، لیکن قرآن نے نہیں چھوڑیا۔ وہ احمد سید نے اپنی گردن تے چھرا چلانا برداشت کیتا، لیکن قرآن نہیں چھوڑیا۔ وہ احمد سید نے تلگند کے اندر پتھر برداشت کیتے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں چھوڑیا۔ وہ احمد سید نے اپنی اولاد کو چھوڑنا برداشت کیتا، لیکن قرآن نہیں چھوڑیا۔ وہ احمد سید نے دنیا کے سامنے اعلان کر کے دس دیتا ساری کائنات چھٹ سکتی ہے، رب کا قرآن نہیں چھٹ سکتا۔ آج مرکزی اشاعت توحید و سنت امیر علامہ کلیم اللہ خان ملتانی میں خراج تحسین پیش کرتا اس مرد قلم کرنو، اے دنیا آخر والی ہے، اے کریم اللہ ذرا ہٹ کا قرآن کے پیچھے، اے کریم اللہ ذرا دوسرے کتابیں بھی پڑھنی کر، اے کریم اللہ ذرا قرآن کی تلاوت گھٹ کی تھی کر، اے کریم اللہ اور تو قرآن پڑھنا ہے لوگوں نے دلوں کے اندر آنے چلنے لگ رہے دیکھ۔ کریم اللہ خان جواب دے کے آتا ہے ساری کائنات رستی ہے رستا ہے اپنے بٹھانے ہو جہاں، لیکن قرآن نہیں چھڑ سکتا۔ اور قرآن میں پڑھ کے دکھایا میرے قائد نے۔ میں تینوں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں آج ذرا اپنے قریبانہ کے اندر جو بندیجن کے بریلوی جاتا تو سائڈ پہ کر کے اپنے آپ کو مسلمان بنا کے تھوڑی دیر واسطے تصور کرنے آج میں مسجد کے اندر رب کے گھر کے اندر مسلمان بن کے بیٹھا ہوں، رب کا قرآن سن رہا ہوں۔ اگر تینوں علامہ کلیم اللہ خان قرآن کو باہر تبدیل کرے کھڑا ہو کے سوال کرے مولوی صاحب غلط آکھ رہے ہو، اگر قرآن کے مطابق چل لے تو قانون انوان کے ضرور جواب دے جڑے آخ دے ہر اے تے گستاخ ہی نہیں، اے تے کافرین کے دشمن ہی نہیں، انہاں نے کہ ساری کائنات کے دشمن ہیں، رب کے قرآن کے دشمن ہیں۔ نعرہ تکبیر، علامہ احمد سید خان صاحب ملتانی، علامہ کلیم اللہ خان صاحب ملتانی، مسلک حق مرکزی اشاعت توحید و سنت، نعرہ تکبیر۔ انشاءاللہ العزیز میرے امیر مکرم تھوڑے سامنے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بیان فرمائے سن۔ انہاں دی دعوت تو قبل ایک چھوٹا جہا اعلان، انہاں دی دعوت تک پڑھانی 20 مارچ بروز ہفتہ